اسی طرح متقیوں کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں اور ٹخنوں کو رہ گیا، یا بیمار یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا اندھا ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقات بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِنَّ فِی الْمَالِ حَقًّا سِوَاءَ الزَّکَاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو علم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضے میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے کر ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے کہ ان کے کام آئے، ان کے ہاتھ بٹائے۔ اسی طرح متقیوں کی چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، قرآن کریم اور حدیث شریف میں ایمان لاتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی عطا کی۔ متقیوں کی پانچویں صفت وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان مفصل ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ متقیوں کی چھٹی صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ پس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھ بند ہوتے ہی پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔